اجمالی طور پہ آج آپ جان سکیں گے غسل کو واجب کرنے والے 3 اسباب۔ فرض غسل کی 5 قسمیں، مسنون غسل کی 4 قسمیں، واجب غسل اور مستحب غسل کی ایک قسم، اور غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، اور آخر میں جنابت کے احکام کہ حالت جنابت میں کون سے کام حرام ہو جاتے ہیں اور کون سے کام کرنے جائز ہیں۔ یہ ہے اجمالی خاکہ۔ اب تفصیل کی طرف آئیے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، فرمایا اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کر لو۔ اس آیت کریمہ میں غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اگر کوئی بندہ مسلسل بلا عذر ناپاک رہتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہو، کتا ہو یا جنبی شخص ہو۔ جنبی شخص سے مراد کیا ہے؟ جس پر غسل واجب ہو۔ تو اس لیے جنبی شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بلا عذر مسلسل ناپاک رہنے کی عادت نہ بنائے۔ جیسے ہی ناپاکی ہو تو ایک نماز کی قضا ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے، کیونکہ مسلسل ناپاک رہنے کی وجہ سے وہ بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس لیے غسل جنابت کا خاص اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اس کے مسائل سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر وہ سیکھتا نہیں ہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو پہلے یہ کہ غسل کے وجوب کے 3 اسباب کون سے ہیں؟ یہ اصلاً غسل کے 3 اسباب ہیں جس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 جنابت۔ اب جنابت کے اندر انزال یعنی شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، احتلام سوئے ہوئے احتلام کا ہو جانا، اور التقاء ختانین مرد عورت کی شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، التقاء ختانین کا مطلب ہے۔ نمبر 2 حیض کا انقطاع، اور نمبر 3 نفاس کا انقطاع۔ یہ غسل کے اصلاً 3 اسباب ہیں جو غسل کو واجب کرنے والے ہیں: جنابت، حیض کا انقطاع اور نفاس کا انقطاع۔ حیض جو ماہواری ہوتی ہے عورت کو، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ تو نفاس کا انقطاع۔ اب جنابت کی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر منی اپنے مستقر سے، اپنے ٹھکانے سے شہوت کی صورت میں نکلے اور بعد میں اپنے ٹھکانے سے شہوت کی صورت میں نکلی اور جب باہر آئی تو بغیر شہوت کے باہر آئی، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے اپنے عضو خاص کو اس وقت ہاتھ لگایا جب وہ حالت شہوت میں تھا، اور اس وقت منی اپنے ٹھکانے سے جدا ہو چکی، اپنے ٹھکانے سے چل پڑی اور باہر نہیں ابھی آئی، اور باہر اس وقت آئی جب عضو خاص میں شہوت ختم ہو چکی تھی، اس وقت اگر منی باہر نکلتی ہے تو بندے پر غسل واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آ چکا ہے جی؟ دوسری صورت یہ ہے اگر منی بلا شہوت اپنی جگہ سے نکلی، اپنے مستقر سے نکلی، اپنے ٹھکانے سے نکلی، عضو خاص سے باہر بھی آ گئی، مرد نے اس کو چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، کسی بیماری کی وجہ سے خود بخود نکلی یا ضرب شدید کی وجہ سے خود بخود نکلی، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے۔ تو یہاں پر شہوت کی وجہ سے نہیں نکلی، بیماری کی وجہ سے یا کسی کے مارنے کی وجہ سے نکلی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے اگر جنبی شخص نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد اس نے غسل کا آغاز کر لیا، غسل کے بعد منی کا خروج ہوا، منی نکلی، اب دیکھا یہ جائے گا کہ سابقہ جوش باقی تھا عضو خاص کے اندر۔ اگر سابقہ جوش باقی تھا پہلے والا عضو خاص کے اندر تو غسل پھر واجب ہو جائے گا منی کے نکلنے کی وجہ سے، چاہے وہ غسل کے بعد نکلی ہے۔ اور اگر سابقہ جوش باقی نہیں تھا تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا، پھر صرف اس مقام کو دھو لیا جائے اور وضو کر لیا جائے تو اس کا غسل مکمل ہے۔ مسئلہ سمجھ چکے جی؟ جہاں پر بات نہ سمجھ آئے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے لواطت سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لواطت کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کا مرد کے ساتھ مباشرت کرنا، بد فعلی کرنا،
تو لواطت کے ساتھ بھی جیسے ہی حشفہ اس شرمگاہ کے اندر غائب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر غسل واجب ہو جائے گا، فاعل پر بھی اور مفعول پر بھی، دونوں صورتوں میں انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ جنبی عورت اگر حائضہ ہو گئی، جنبی عورت اس نے مرد کے ساتھ مباشرت کی تھی اور پھر بعد میں اسے حیض آ گیا، تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ابھی غسل کرے یا چاہے تو ایک ہی غسل کر لے جب حیض کا انقطاع ہو۔ حیض کے انقطاع پر بھی وہ غسل کر سکتی ہے، اور اگر وہ صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے ابھی غسل کر لے گی تو اس کا غسل تو نہیں ہوگا لیکن صفائی اور نظافت حاصل ہو جائے گی، اور غسل اس کا اسی وقت متصور ہوگا، اسی وقت ہی تسلیم شدہ ہوگا جب وہ حیض سے پاک ہو کر غسل کرے گی۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غسل جنابت بھی ہے اور حیض کا غسل بھی ہے، تو وہ اکٹھا اگر غسل کرتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ صورتیں تھیں جو غسل کے وجوب کے 3 اسباب تھے اس کی تفصیل میں۔ اب آئیے فرض غسل کی 5 قسمیں جان لیجئے، آخر وہ 5 قسمیں کون سی ہیں جن میں غسل فرض ہوتا ہے۔ 5 طرح کا غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 حیض سے پاکیزگی کے لیے، نمبر 2 نفاس سے پاکی کے لیے، نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس آتا ہے، نمبر 3 التقاء خطنین، 2 شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا، نمبر 4 خواب میں انزال، احتلام ہونا، نمبر 5 شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ تو یہ 5 قسم کے غسل جو ہے یہ فرض ہے، اگر غسل نہیں کرے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ 4 طرح کے غسل مسنون ہے، سنت ہے۔ نمبر 1 جمعے کے دن غسل کرنا، نمبر 2 عیدین کے دن غسل کرنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں، نمبر 3 عرفہ کے دن غسل کرنا کہ میدان عرفات میں زوال کے بعد حاجی پر غسل کرنا مسنون ہوتا ہے، تو عرفہ کے دن بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4 احرام کے وقت غسل کرنا۔ تو یہ 4 قسم کے غسل مسنون ہے، اور ایک قسم کا غسل واجب ہے اور ایک قسم کا مستحب ہے۔ جو واجب غسل ہے وہ میت کو غسل دینا واجب ہے، اگر بغیر غسل کے میت کا جنازہ پڑا تو جائز نہیں ہوگا، اور جو مستحب غسل ہے وہ اس انسان کے لیے ہے کہ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ اس کا باطن تو پاک ہو چکا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ظاہر کو بھی پاک کر لے، غسل کر لے۔ اب آئیے غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا کہ پورے بدن میں سے کوئی ایک حصہ ذرا برابر بھی خشک نہ رہے، تو یہ غسل کے 3 فرائض ادا ہو جائیں گے۔ اب غسل جنابت میں غرغرہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ راجح قول کے مطابق غسل جنابت میں غرغرہ کرنا، جسے آپ غرارہ کہتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ غرارہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے تو حکم دیا گیا کہ روزے کی حالت میں وہ غرغرہ نہ کرے، کہیں حلق میں پانی نہ پہنچ جائے، اور اگر حلق میں پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر بندے نے کلی کی بجائے پانی پی لیا، اب کیا حکم ہوگا کہ اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے منہ میں پانی کو جنبش دی ہے، پانی کو حرکت دی ہے، کہ صرف زبان سے لگا اور حلق تک اور حلق سے پیٹ میں چلا گیا، تو اس صورت میں تو اس کا غسل نہیں ہوگا، صرف پانی پینے سے اس کا غسل نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ پانی منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے اگر منہ میں جنبش دی پانی کو، اور پانی جو تھا وہ منہ کے سارے کناروں تک پہنچ گیا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ کو مس ہو گیا، ہر جگہ پر پانی پہنچ گیا، وہ پانی پینا کیا ہے؟ کلی کرنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غسل میں کلی کرنا بھول گیا، اور غسل کرنے کے بعد اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو پھر یاد آیا کہ یار میں نے غسل میں تو کلی نہیں کی تھی، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور جا کر دوبارہ غسل کرے، کیونکہ اس نے ایک فرض ترک کیا، کلی نہیں کی، اس وجہ سے اس پر کیا ہوگا؟ دوبارہ غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اس صورت کے اندر وہ غسل کرے گا دوبارہ، جو کلی کرنا بھولا تھا وہ غسل کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے گا، یہ نہیں کہ پہلے والی نماز اس کی ہو گئی ہے، چونکہ غسل ہی نہیں ہوا تھا اس وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، اب اسے چاہیے کہ دوبارہ آ کر نماز کا اعادہ کرے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد
بندے نے توجہ کی اور توجہ کرنے کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ میرے فلاں جسم کا حصہ خشک رہ گیا ہے، تو اب یاد آنے پر اسے دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اب وہ صرف اتنے حصے کو دھو لے تو اس کا غسل کامل ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھے؟ پہلی صورت میں کلی اس نے چھوڑی تھی وہ تو فرض تھا، ٹھیک ہے، باقی سارے جسم کو بھی دھونا فرض تھا، لیکن بعد میں اس نے دھو لیا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور کلی کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جا کر کلی کرے تو اس کا غسل مکمل ہوگا، بلکہ نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا۔ اب آئیے جی مسنون طریقہ سن لیجیے۔ نمبر 1 نیت کرنا، پہلے تو نیت کرے میں غسل کرنے والا ہوں، غسل جنابت کر رہا ہوں۔ عورت نیت کرے میں حیض سے پاکی کی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ غسل کر رہی ہوں، یا نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، تو یہ نیت کر لینی چاہیے، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے میں غسل کر رہی ہوں، تو پہلے یہ نیت کرنا۔ نمبر 2 ہاتھ دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے۔ نمبر 3 شرمگاہ دھوئی جائے، چاہے اس پر نجاست کا اثر ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4 پھر مکمل وضو کرے، نجاست صاف کرنے کے بعد، شرمگاہ دھونے کے بعد مکمل وضو کرے جیسے سنت طریقہ ہے۔ نمبر 5 پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد آپ نے سر پر پانی ڈالنا ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اور نمبر 6 پھر رگڑ کر سارے آزاد ہوئے۔ نمبر 7 قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرے، یہ بھی سنت ہے، قبلہ کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، ادبار قبلہ اور استقبال قبلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پیشاب پخانہ کرتے وقت بھی اور غسل کرتے وقت بھی، یعنی منہ قبلہ کی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، قبلہ کا احترام ہے۔ نمبر 8 ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے، اور نمبر 9 تنہائی میں غسل کرے۔ نمبر 10 اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو اس جگہ سے ہٹ کر وہاں پر پاؤں دھو لے اور پھر باہر نکل آئے۔ اگر پانی جمع ہو جاتا ہے تو پہلے چونکہ وضو کر رہا تھا تو وضو کرنے کی صورت میں پاؤں کو چھوڑ دے، چونکہ وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر جب غسل مکمل ہو جائے، غسل مکمل ہونے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر پاؤں کو دھو لے اور پھر باہر نکل جائے۔ نمبر 11 عورت کے لیے غسل جنابت کرتے ہوئے چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے۔ عورتوں نے چوٹی باندھی ہوتی ہے بالوں کی، صرف بالوں کی جڑوں تک، کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے، چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے۔ اگر پہلے سے کھلی تھی تو پھر ہر بال کو دھونا فرض ہے، ہر بال کو دھویا جائے، ہر بال کو تر کر لیا جائے۔ اور اگر مرد نے شوقیہ طور پہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور اس نے بھی چوٹی باندھی ہوئی ہے تو مرد کے لیے چوٹی کو کھولنا لازم ہوگا، اور کھال تک، بالوں کی جڑوں تک، ہر جگہ پر پانی پہنچانا لازم ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ 12ویں صورت یہ ہے کھوکھلے دانتوں میں میل ہو، یا پھر ناک کے اندر رطوبت ہو، مثال کے طور پہ دانتوں کے اندر کھانا جمع ہوا ہے یا میل کچیل ہے یا ناک کے اندر رطوبت ہے، تو اگر اس صورت میں اس نے کلی کی اور وہ میل نہیں نکلی یا کھانا نہیں نکلا یا ناک کی رطوبت نہیں نکلی اور اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تو غسل صحیح ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے اس کو نکال لے، غسل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ سوکھی ہوئی رینٹ تھی ناک کے اندر اور بدن پر جمع ہوا آٹا تھا یا کوئی ایسی رنگ دار چیز تھی جس کا کوئی جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کی جائے کہ بھئی اس کو اتارا جائے، ناک کی سوکھی ہوئی رینٹ کو بھی اتارا جائے، اور اگر بدن پر جمع ہوا آٹا ہے یا کوئی اور چیز ہے یا رنگ روغن لگا ہوا ہے جس کی کوئی جلد ہوتی ہے، کوئی پرت ہوتا ہے، تو اس کو اتار کر غسل کرنا چاہیے۔ جیسے عورتیں نیل پالش لگاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نیل پالش کی جلد ہوتی ہے، پرت ہوتا ہے، تو اس کو اتار کر غسل کیا جائے گا، اگر اتارے بغیر غسل کرتے ہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، مصنوعی دانت میں اب کیا حکم ہوگا کہ ان مصنوعی دانتوں کو، وہ پوری جو صورت بنائی ہوتی دانتوں کی، اس کو اتار کر کلی کرنی چاہیے یا بغیر اتارے کلی کی جا سکتی ہے؟ تو بھئی اس کو بغیر اتارے بھی کلی کی جا سکتی ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نکال کر کلی کر لی جائے، اس کو نکال کر کلی کر لینی چاہیے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ دانتوں میں بندھی ہوئی تار ہو، جیسے وہ لوہے کی، سونے کی، چاندی کی تار بنوا دیتے ہیں دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، یا دانتوں میں مسالہ بھرا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے تار بندھی ہوئی ہے یا دانتوں میں مسالہ بھرا ہوا ہے تو اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، غسل ہو جائے گا۔ اور کوشش کی جائے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب کہا گیا ہے۔ اس سے نسیان بھی پیدا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور وسوسے بھی آتے ہیں، غسل خانے میں پیشاب سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اور غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں بات چیت کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی ضروری چیز ہو یعنی کپڑے منگوانے ہیں یا کوئی ضروری بات ہو, کسی بات کا جواب دینا ہے, تو اتنی کوئی اجازت اور رخصت ہے, لیکن بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کسی نے وضو نہیں کیا غسل سے پہلے, تو غسل کرنے کے بعد آیا کہ اسے کپڑے چینج کرنے کے بعد پھر باہر آ کر وضو کرنا پڑے گا یا نہیں, تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بڑی طہارت کر لی ہے. بڑی طہارت سے, طہارت کبریٰ سے طہارت صغریٰ بھی ادا ہو گئی ہے. بات سمجھے؟ بڑی طہارت سے کبریٰ یعنی بڑی طہارت اور صغریٰ چھوٹی طہارت, تو بڑی طہارت سے چونکہ اس نے سارے جسم کو اچھی طرح دھو لیا ہے تو طہارت صغریٰ بھی ادا ہو گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتودع بعد الغسل, آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے کر لیا جائے, اور اگر بھول گیا ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے جنابت کے احکامات سن لیجئے کہ حالت جنابت میں کون سے کام حرام ہو جاتے ہیں اور کون سے کام کر سکتے ہیں. حالت جنابت میں صرف 4 کام حرام ہوتے ہیں. نمبر 1 مسجد میں داخل ہونا. نمبر 2 قرآن کریم کی بالکثرت تلاوت کرنا. نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا. اور نمبر 4 قرآن پاک کو چھونا. یہ 4 کام اس کے لیے حرام ہو گئے ہیں. یہ 4 کام نہیں کر سکتا حالت جنابت میں, مرد بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی عورت کر سکتی ہے, چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو. اور 5واں یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آ گیا ہے تو حیض کی صورت میں اس کا تو روزہ بھی چلا جائے گا. ناپاکی ہونے کی صورت میں اگر اس نے روزہ رکھا ہو تو روزہ بھی اس کا چلا جائے گا. لیکن مرد جو ہے وہ ناپاکی کی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے. مسئلہ یہ واضح کر دوں, اگر مرد پر غسل واجب تھا, صبح اٹھا تو اس وقت سحری کا ٹائم بھی جا رہا تھا, تو وہ سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے. لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ حالت حیض میں وہ روزہ رکھ سکے, عورت کے لیے یہ حکم الگ ہے. تو یہ 5 صورتیں, بیسیکلی یہ 5 صورتیں بن گئیں. حالت جنابت کے اندر یہ 5 کام نہیں کر سکتا ہے مرد اور عورت کو ملا کر. یہ 5 کام کرنے مرد و عورت کے لیے حرام ہے. اب وہ کام میں بیان کر رہا ہوں, وہ احکام بیان کر رہا ہوں کہ حالت جنابت کے اندر جو چیزیں حرام نہیں ہوتی. حالت جنابت میں جنبی عیدگاہ کی طرف, مدرسے کی طرف یا جنازگاہ کی طرف آ سکتا ہے, یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. مسجد میں جانا حرام ہے, مدرسے میں جانا حرام نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں سویا ہوا تھا اور مسجد میں سوتے ہوئے اسے احتلام ہو گیا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے باہر نکل جائے. مسجد میں وہ نہ ٹھہرے, تیمم کر کے باہر نکل جائے. حالت جنابت میں ذکر اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیات بینات والی دعائیں بھی وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے, جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس کو دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے, قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حالت جنابت میں بات کر رہا ہوں, عورت حالت حیض میں, حالت نفاس میں قرآن پاک کی دعائیہ آیات اور اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, دعائیہ آیات پڑھ سکتی ہے, لیکن دعائیہ آیات بینات کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گی, بغیر تلاوت کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہیں. اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنابت میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. البتہ فقہائے کرام نے یہ حکم دیا ہے کم از کم وضو کر لینا چاہیے. وضو کرنے سے پاکی تو حاصل نہیں ہوگی, لیکن ظاہری بدن تو پاک ہو جاتا ہے نا, ظاہری طور پہ تو بدن پاک ہو جاتا ہے. جیسے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض آیا ہوا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آیا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حیض دکھاؤ کہاں پر ہے, یعنی تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. تو ہاتھ کے اندر تو حیض نہیں ہے نا, تو ہاتھ تو پاک ہے نا, کم از کم زبان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاک ہے, اس سے اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور دعائیہ کلمات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں, چاہے وہ قرآن کی آیات بینات والے ہوں, لیکن دعا کی نیت سے وہ پڑھے جائے. ویسے قرآن کی آیات بینات کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا حالت جنابت اور حالت حیض و نفاس میں. حیض کے اندر یا حالت نفاس کے اندر یا حالت جنابت کے اندر سلام کا جواب دینا, سلام کرنا, اذان کا جواب دینا, دینی دنیاوی گفتگو کرنا بھی جائز ہے. جنبی کا جوٹھا بھی پاک ہے. حالت جنابت میں عورت دودھ بھی پلا سکتی ہے, اور جنابت کی حالت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا مکروہ عمل ہے. حالت جنابت میں بال نہیں کٹوانے چاہیے, اور حالت جنابت کے بعد جب پاکیزگی حاصل ہو جائے اس وقت بال کٹوا لیے جائے. جنبی کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے. اذان کا جواب دے سکتا ہے, لیکن اذان دینا کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے. اگر جنبی نے اذان دے دی جس پر غسل واجب تھا, تو پھر اذان کا اعادہ کیا جائے گا, اذان کو لٹایا جائے گا. اللہ اکبر.
قرآن پاک کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے جنبی کے لیے، چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہو. یہ نہیں کہ چلو ترجمہ چھو لیتے ہیں اور آیات بینات کو نہیں چھوتے، تو کسی زبان میں بھی ترجمہ ہوگا تو اس کا چھونا مکروہ ہے. اور جنبی کا پیتل وغیرہ کی پلیٹ یا گلے میں پہننے والا لاکٹ ہو اور اس پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہو تو اس کو چھونا بھی منع ہے. ہمارے ہاں یہ کولیاں ملتی ہیں نا جی، پلیٹیں ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی گلاسیاں ہوتی ہیں، اس پر سورہ یاسین لکھی ہوتی ہے، سورۃ الرحمن لکھی ہوتی ہے، چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، تو جنبی ان کو بھی نہیں چھو سکتا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح لاکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھونا اس کے لیے منع ہے، اور گلے میں ڈالنا بھی اس کے لیے منع ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. اللہ اکبر. جنبی کا قرآن کی آیت کو ٹائپ کرنا یا کمپوزنگ کرنا، اگر کوئی کمپوزنگ کرتا ہے، کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، تو آیات بینات کو ٹائپ کرنا، کمپوزنگ کرنا مکروہ عمل ہے. اور جس کاغذ پر آیت ٹائپ ہو کر نکلے گی اس سے ہاتھ لگانا بھی مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو پھر ہاتھ لگا سکتا ہے. اسی طرح جب آپ موبائل پر کوئی قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں حالت جنابت میں، حالت غسل میں، کہ آپ پر غسل واجب ہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. اور 17ویں صورت یہ ہے کہ بے وضو شخص کو قرآن کے اوراق اور کسی لکڑی یا قلم وغیرہ کے ذریعے پلٹنا جائز ہے یا نہیں بغیر وضو کے. غسل کا مسئلہ الگ ہے، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے قرآن کے اوراق کو کسی لکڑی یا قلم وغیرہ سے پلٹنا چاہے تو وہ پلٹ سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز عمل ہے.